السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الشعراء پارہ نمبر 19، آیات مقدسہ نمبر 123 تا 131 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام ان کی دعوت، اسلوب دعوت اور دعوت کے بنیادی قوانین اور ضابطے، جس میں بنیادی ٹاسک فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اور مخالفین، کفار، مشرکین، ظالم جو آپ کی ہی برادری کے لوگ ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہ آپ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور اتنا سخت مقابلہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فافتح بینی وبینہم فتحا، یا اللہ 950 سال ہو گئے ہیں ان کو دعوت دیتے ہوئے، سوائے تکبر کے، سوائے مذاق اڑانے کے، مجھے جھٹلانے کے کوئی کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ یا اللہ مجھے اور میری جو سچی جماعت ہے، میرے ساتھی ہیں، ان کو نجات عطا فرما، اور اب آپ ہمارا فیصلہ فرما دو۔ اللہ نے فیصلہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی ہیں اور جو کشتی میں سوار ہیں، سب کو اللہ نے نجات دے دی اور اس کے باہر رہنے والوں کو تباہ کر دیا۔ اس واقعہ کے آخر میں اللہ رب العزت نے ہمیں جھنجھوڑا اور فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، یعنی غور و فکر کرنے کی دعوت ہے۔ ان تمام انبیاء کے واقعات کا جو عنوان ہے، انبیاء اللہ کے نمائندے ہیں، رسول ہیں، اور اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اور جس سوسائٹی میں آنکھ کھولتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہاں ظلم موجود ہے، کفر اور شرک موجود ہے، فکری اعتبار سے کفر اور شرک ہے، اور عملی اعتبار سے ظالمانہ نظام ہے۔ یاد رکھیے،
جہاں بھی فکر اور فلسفے میں کفر اور شرک اور منافقت ہوگی اور اس پر جو عملی نظام سیاسی اور معاشی تشکیل دیا جائے گا وہ ظلم کا ہوگا، تباہی آئی، اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام جب کشتی سے نیچے اترتے ہیں، نئی آبادی ہوئی، نئے حالات پیدا ہو گئے، اور پھر آگے جا کر جو قوم سامنے آتی ہے وہ قوم عاد ہے۔ آج اسی رکوع سے قوم عاد کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، یہ جو قوم عاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس کو عروج حاصل ہوا، اور ان کی جو آبادیاں ہیں وہ عمان سے لے کے حضر موت اور یمن تک پھیل گئی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو کذبت عاد المرسلین۔ اب یہاں پر بھی جو اللہ آغاز فرما رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے کذبت قوم نوح المرسلین فرمایا تھا۔ یہاں پر بھی قوم عاد نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا ان کے بھائی ہود نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہاں پر بھی میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور دعوت کا جو ہدف ہے وہ اللہ سے ڈرانا ہے۔ کسی نبی نے بھی عوام کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا، اپنے ذریعے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ اصل میں فلسفہ توحید کی رٹ کو قائم کرنا ہے۔ اس لیے یہاں بھی حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ سے ڈراتے ہیں۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رسول ہوں، امین، ایک ذمہ دار، معتبر اللہ کا رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، اور میری پیروی کرو۔ اصل اللہ سے ڈرنا ہے، خوف تو اللہ کا ہوگا کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ کی پہچان پیدا کروانا مقصود ہے، خدا شناسی پیدا کرنی ہے۔ لیکن اللہ کے جو نمائندے نبی ہیں، حضرت ہود علیہ السلام ہیں، اطاعت تو ان کی کریں گے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، منکرین، کفار، مشرکین، منافقین وقت کے نبی کا انکار کریں گے اور ویسے دعویٰ کریں گے اللہ کو مانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ کو ماننے کا یا اللہ سے ڈرنے کا یا اللہ کی پہچان کا مفہوم یہ ہے کہ میری پیروی کرو، اطیعون، میری پیروی کرو۔ اور جب آپ میری پیروی کریں گے، میری بات مانیں گے، تو میں نے آپ سے کوئی اجر نہیں لینا، میں اس کے بدلے میں تم سے کوئی معاوضہ یا بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، آپ سے کوئی کسی قسم کا اجر اور بدلہ نہیں ہے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تو میں نے اگر کوئی بدلہ لینا ہے یا مجھے اگر کوئی بدلہ دے گا تو وہ رب العالمین دے گا، جس کا میں نمائندہ ہوں، جس نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، تو میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، حضرت ہود علیہ السلام ان کی دو بیماریوں کی نشاندہی کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ تمہارے اندر دو بیماریاں ہیں، دو امراض ہیں
جو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے ان دونوں بیماریوں سے دور ہو جاؤ۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، پہلا مرض یہ ہے کہ کیا تم بناتے ہو بکل ریع، اونچی اونچی عمارتیں اس زمین پر، اور وہ عمارتیں نشان کے طور پہ بناتے ہو، یعنی اپنی شہرت کے لیے، تعبثون اس سے تم کھیل کود کرتے ہو، وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم اس طرح وہ کاریگری کرتے ہو کہ شاید تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ پہلا مرض تو یہ ہے کہ آپ عمارتیں بناتے ہو بڑی بڑی اونچی، مقصد شہرت، مقصد تکبر، جبکہ عوام کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں۔ عوام کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے وسائل نہیں ہیں، اور تم اتنی بڑی عمارتیں بناتے ہو، اور لگتا ایسے ہے جیسا کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں وہ تمدن، فرسودہ تمدن، جس تمدن سے ایک طبقہ احساس بالاتری کا شکار ہوتا ہے اور کثیر طبقہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، حضرت ہود علیہ السلام اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ سوسائٹی کے اندر ایک طبقہ پیدا ہو کر وہ محلات تعمیر کرے، عیاشیاں کرے، من پسند جس طرح چاہے زندگی بسر کرے، کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس کو، اور عوام اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہو جائے۔ دوسرا مرض یہ ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب غریب لوگوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو ظلم کرتے ہو، جبر کرتے ہو، ان پہ ٹیکس لگاتے ہو، ان کو غلام بناتے ہو، ان کو محکوم بناتے ہو، ان کی جیبیں خالی کرتے ہو، ان کی جیبوں پہ بوجھ ڈالتے ہو۔ تو غریب عوام کو غلام بنا کر، ظلم ان پہ قائم کر کے، ٹیکسز کی بھرمار کر کے ان کو اور غریب سے غریب تر کرتے ہو۔ ظلم کے جتنے بھی تمہارے پنجے ہیں، ظلم کے جتنے بھی تمہارے دائرے ہیں، وہ سارے کے سارے تم عوام پر کس دیتے ہو اور ظلم اور زیادتی کرتے ہو۔ یہاں پر جو دوسرا مرض ہے یہ انسانوں کو غلام بنانا اور انسانوں پر ظلم پیدا کرنے کا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ارشاد فرما کر فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، یہ دونوں بیماریاں اللہ کو ناپسند ہیں، لہذا اللہ سے ڈرو۔ وسائل اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، اور ان کو استعمال عوام کے حق میں کرو، عدل کی بنیاد پر کرو۔ تکبر، غرور اور فخر مت کرو، ظلم مت کرو، غلامی کا ماحول مت پیدا کرو، عوام پہ ٹیکس مت لگاؤ۔ فاتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو جس نے سب کچھ دیا ہے۔ وَأَطِيعُونِ، اور میری پیروی کرو۔ میری پیروی کا مطلب کیا ہے؟ میری جماعت میں شامل ہو جاؤ، میرا ساتھ دو۔ وہ مومنین متقین کی جو جماعت ہے اس جماعت کا حصہ بن جاؤ اور میرے ساتھ ملو، تاکہ ہم ایسا ظالمانہ تمدن، ظالمانہ سیاسی معاشی نظام اور معاشرتی نظام ختم کریں۔ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا
إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.